موضوع الدرس في قصة قوم فرعون وما فيها من العبر سورة الدخان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تبارك وتعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم كبت مصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات میں مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے پہلے ہم قوم فرعون کا بھی امتحان لے چکے ہیں. قوم فرعون جو ہے وہ قبط ہے، وہ قبطی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل تھی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس بڑی شان والے عزت والا پیغمبر، یعنی موسیٰ کلیمہ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جو کلیم اللہ ہے، جن کو اللہ نے شرف کلام بخشا ہے بغیر واسطہ. اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ان ادوا الی عباد اللہ کقولہ عز وجل ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئتك بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، جیسے دوسری جگہ قرآن پاک فرماتے ہیں
ان ارسل معنا بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بدبخت بنو اسرائیل کو تم نے جو قیدی بنا رکھا ہے، تم نے جو ان کو عذاب دردناک میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے ہو، لڑکیوں کو کام ملاتے ہو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دو، اب ان کو چھوڑ دو. قَدْ جِئْتُكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ نشانی لے کے آیا ہوں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی. وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أَيْ مَأْمُونٌ عَلَىٰ أَمَا أُبَلِّغُكُمُوهُ. امین یہاں مامون کے معنی میں ہے، جیسے جریح مجروح کے بارے میں معنی میں ہوتا ہے، قتیل مقتول کے معنی میں ہوتا ہے، امین مامون کے معنی میں ہے. یعنی کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور امانت والا، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی پہنچاتا ہوں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح حکم ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ أَيْ لَا تَسْتَكْبِرُوا عَنِ اتِّبَاعِ آيَاتِهِ وَالْإِنْقِيَادِ لِحُجَجِهِ وَالْإِيمَانِ بِبَرَاهِينِهِ. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار تکبر نہ کرو، اکڑو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی اتباع کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، اور جو حجج ہیں، جو دلائل ہیں، ان پہ ایمان لاؤ. كقوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ نے فرمایا جو تکبر کرتی ہیں مجھ سے مانگنے میں، میری عبادت کرنے میں، ان قریب ہم ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی آتیکم بسلطان مبین، میں بڑی کھلی نشانی لے کے آیا ہوں جو دلالت کرتی ہے میری نبوت اور رسالت پر. اے بحجت ظاہرۃ واضحۃ، بڑی کھلی دلیل. وہی ما ارسلہ اللہ تعالی بہ من الآیات البینات والادلۃ القاطعات. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایسی نشانیاں، ایسے دلائل جو فیصلہ کرنے والے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اس کا بھی میں نے علاج کر لیا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مَنْ تَرْجُمُونَ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وابو صالح کہ رجم کا معنی ہوا الرجم باللسان وهو الشتم. رجم کا معنی ہے کہ زبان سے گالیاں دینا. وقال قتادہ الرجم بالحجارہ، کہ رجم کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اعوذ باللہ الذی خلقنی وخلقکم من ان تصلوا الی بسوء من قول او فعل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے، اس پروردگار کی حفاظت میں ہوں. الذی خلقنی وخلقکم، جس نے مجھ کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا. من ان تصلوا الی بسوء من قول او فعل، کہ تم مجھے چاہے زبان سے یا چاہے عمل سے برائی پہنچاؤ. میں نے اپنے اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے. اور جب آدمی اللہ پہ یقین کر کے اللہ کی پناہ پکڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان و یقین کے حصن حسین میں آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ أَيْ فَلَا تَتَعَرَّضُوا لِي وَدَعُوا الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُسَالَمَةً إِلَىٰ أَن يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَنَا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لے آتے ہو، میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرتے رہو. لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا.
تمہارے ہمارے درمیان میں گویا سلو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے۔ فلما طال مقامه صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرہم واقام حجج اللہ تعالی علیہم کل ذلك وما زادهم ذلك الا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تبارک وتعالى۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ جب ایک لمبی مدت گزر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں رہتے ہوئے اور آپ نے دلائل دیے، معجزات دکھائے، لیکن وہ ہمیشہ اور زیادہ کفر میں اور زیادہ سرکشی میں بڑھتے گئے، تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی، جیسے دوسری آیت میں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ جیسے دوسرے مقام میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے فریاد کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، میرا مولا آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دولت دے دی، طاقت دے دی، پیسہ دے دیا، محلات دے دیے، اس لیے وہ زیادہ اکڑ گئے ہیں، اور یہ پیسے اس لیے ہیں، یہ مال اس لیے آپ نے دیا تھا کہ لوگوں کو ہٹائے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، میرا مولا ان کے مالوں کو فنا کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر سختی نازل فرما دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اب یہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب دردناک نہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون ہم نے تمہاری دعائیں سن لی۔ یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے والے تھے اور ہارون آمین کہنے والے تھے، تو آمین کہنے والا بھی گویا اس دعا کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعائیں سن لی اور قبول بھی فرما لی، جیسے کہ اس آیت میں فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا اب ان پر عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، بڑی مجرم قوم ہے، اپنے باز نہیں آتی۔ فَإِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ فِرْعَوْنَ وَمُشَاوَرَتِهِ وَإِسْتِئْذَانِهِ وَلِهَٰذَا قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اب فرعون سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خفیہ طریقے سے رات کو اپنی قوم کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، رات کو لے کے میرے بندوں کو نکل جائیں، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ جیسے اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتی ہے ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ بندوں کو لے کے رات کو چل پڑو، آگے دریا آ گیا، فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، مرے ان کے لیے راستہ بنائیں خشک، کوئی ڈر نہیں ہوگا نہ پکڑے جانے کا اور نہ کوئی خوف ہوگا، آپ آرام سے نکل جائیں۔ وقوله عز وجل واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، وذلك ان موسى عليه السلام لما جاوزه ابن اسرائيل البحر اراد موسى ان يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينه وبين فرعون فلا يصل اليهم، فامره الله تعالى ان يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى۔
اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ دریا سے نکل گئے تو آپ کی خواہش ہوئی کہ دریا پھر بھر جائے تاکہ دشمن اور ہمارے درمیان میں دریا مانے ہو جائے، وہ گزر نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب حضرت موسیٰ کوئی غم نہ کرو، چھوڑ دو دریا کو اسی طرح، جیسے راستے بنے ہیں رہنے دو ان کو، آنے دو دشمن کو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا انہم جند مغرقون، اس لشکر کو ہم نے غرق کرنا ہے، اس نے غرق ہونا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما واترک البحر رہوا کحیتہ وامضہ، کہ جیسے اب دریا ہے اس کو رہنے دیں اور آپ چلیں۔ وقال مجاہد رہوا طریقا یابسا کحیتہ، جیسے رستے بن گئے ہیں رستے رہنے دیں اسی طرح۔ لا تأمرہ یرجع اترکہ حتی یرجع آخرہم، آپ ان کو کچھ نہ کریں، رہنے دیں حتیٰ کہ ان کا ہر بندہ اول سے لے کر آخر تک سارے دریا میں داخل ہو جائیں۔ وقد قال اکرم الربیع بن انس والضحاک وقتادہ بن زید وکعب الاحبار سماک بن حرب وغیر واحد۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ راستے ہیں تو سارے لشکر کے ساتھ دریا میں اتر گیا۔ جب دریا میں اترا تو اللہ نے حکم دیا دریاؤں کو کہ میرے دشمنوں کو پکڑ لو، دریا نے پکڑ لیا۔ یاد رکھو دریا بھی اس کے تابع، ہوائیں بھی اس کے تابع، آگ بھی اس کے تابع، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ نے دریا کو حکم دیا تو دریا نے فرعون کو پکڑ لیا، اور جب اللہ نے زمین کو حکم دیا، قارون جب اکڑ کے چل رہا تھا اللہ نے حکم دیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے حکم دیا کہ زمین اس کو اس کے محلوں کے ساتھ نکل جاؤ۔ حضور نے فرمایا تجلجل بہا الی یوم القیامہ، اور وہ قارون اپنے محلوں کے ساتھ زمین میں آہستہ آہستہ اتر رہا ہے حتیٰ کہ قیامت تک اسی طرح غرق ہوتا رہے گا۔ تو زمین بھی اسی کے تابع ہے، اور ہوائیں بھی اسی کے تابع ہیں، اور پانی بھی اسی کے تابع ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اکڑ گیا، آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں میں ایمان نہیں لے آتا، پہاڑ ہیں اتنے اونچے، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو یہ پانی کتنا آئے گا، 2 فٹ 4 فٹ 10 فٹ کتنا آئے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے بچا لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آپ نے فرمایا بدبخت اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تمہارے کنارے پہ اکڑنا ہے، پکڑ لو اس کو فوراً۔ بس ایک لہر آئی اور ڈوب گئے۔ تو ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اللہ چاہے پانی سے کام لیں، اللہ چاہے ہواؤں سے کام لیں۔ اب فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اپنی حالت میں چھوڑ دو۔ اب جب غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، عبرت بن گئے، اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے باغ چھوڑ گئے، کتنے چشمے چھوڑ گئے، کتنے محل مجلسیں چھوڑ گئے، کہاں ہیں؟ جب غرق ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ کم ترکوا من جنات وہی البساتین وعیون وزروع والمراد منها الانہار والآبار، کتنے چشمے، کتنے نہریں، ومقام کریم وہی المساکن الانیکۃ والاماکن الحسنہ، جو انہوں نے اپنے رہنے کے لیے بڑی نادر قسم کی رہائشیں بنائی تھیں، بڑے خوبصورت محل بنائے تھے، وہ کس کام آئے؟ وقال مجاہد وسعید بن جبیر ومقام کریم المنابر، وہ اپنے بیٹھنے کے لیے ممبروں پہ بیٹھتے تھے، کدھر گئے وہ؟ وقال ابن لہیۃ وهب بن عبد الله المغافری ان عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال نیل مصر سید الانہار، وہ فرماتے تھے کہ یہ نیل دریا جو ہے یہ سب نہروں کا سردار ہے۔ سخر اللہ تعالی له كل نهر بین المشرق والمغرب وذلله له، تمام نہر مشرق مغرب تک سب اسی کے تابع ہیں۔
فإذا أراد الله عز وجل أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها. اور جب اللہ چاہتے ہیں کہ مصر کا یہ نیل دریا جو ہے بھر کے چلے تو تمام نہروں کو حکم دیتے ہیں وہ اپنا پانی اسی میں ڈالتی ہیں. وفجر اللہ تبارک و تعالی الارض عیونا، اور وہاں اللہ نے پھر زمین سے بھی چشمے جاری فرمائے. فَإِذَا انتہا جريهُ إِلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى كُلِّ مَاءٍ أَن يَرْجِعَ إِلَى عُنصُرِهِ. اور اس کے بعد جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اللہ پانی کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں جہاں سے آئے تھے واپس چلے جاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال فی قول اللہ تبارک و تعالی فاخرجناہم من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. قال كانت الجنان بحافتي نهر النیل، کہ ہر نیل کے دونوں کناروں پہ بڑے بڑے باغ تھے. من اوله الى آخره في الشقين جميعا ما بين اسوان الى رشید، اسوان سے لے کر رشید تک. وكان له 9 خلیج، اس کے لیے 9 خلیج تھے. خلیج الاسکندریہ وخلیج دمیاط وخلیج سردوس وخلیج منف وخلیج الفیوم وخلیج المنتہی متصل لا ينقطع منها شيء عن شيء، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. وزرع ما بین الجبلین، اور پہاڑوں کے درمیان میں کھیتیاں تھیں، زراعت تھی. کلہ من اول مصر الی آخر ما یبلغ الماء، مصر کے اول سے لے کر آخر تک جہاں جہاں پانی پہنچتا کھیتیاں ہیں، گندم ہیں اور چیزیں. وکانت جمیع الارض مثل تربی من 16 ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلدها. اور جب 16 ہاتھ پانی آ جاتا نا سارا مصر جو ہے وہ سیراب ہو جاتا تھا. انہوں نے اسی بات کا جو ہے اندازہ لگایا تھا اور اسی بات کو انہوں نے دیکھا تھا. اور یہ وہی دریا نیل ہے کہ مصر میں زمانہ جاہلیت میں ایک بڑی بری رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ سال میں ایک خاص مہینے میں مصر والے لوگ جو ہیں وہ منت مانتے تھے دریائے نیل کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے ملک مصر کی خوبصورت جمیل اور بڑی جمال والی کنواری لڑکی کو تیار کرتے، اس کو سنگار میک اپ زیور پہنایا جاتا اور اس کو آگے دریا کی بھینٹ چڑھاتے، دریا کی نظر کرتے کہ دریا دیوتا کے نام پہ قربانی. یہ کافروں کی رسمیں ہیں. ہندوؤں میں بھی اسی طرح ایک رسم ہے جس کو بلیدان کہتے ہیں، وہ کہ وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے زندہ انسانوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون ان پہ ڈالتے ہیں. خون آشام دیوی وہ کہلاتی ہے کہ اب دیوی کو ہم نے نظر دے دی ہے، اب دیوی راضی ہو گئی، اگر ہم یہ خون نہیں دیں گے تو دیوی کا قہر جو ہے ہم پہ ٹوٹ پڑے. یہ ہندوؤں کے عقیدے اور آج تک ہوتا ہے. پہلے ذرا کھلا ہوتا تھا، اب چھپ کے ہوتا ہے لیکن ہوتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچے کو ذبح کر کے بھینٹ چڑھایا، وہ بھی قربانی دے رہا تھا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو جاہل طبقہ ہے، جو دین سے دور ہے یا غلو میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی نظریں چڑھاتے ہیں لیکن بندوں کو قتل نہیں کرتے. لیکن یہ نظریں ہمارے ملکوں میں بھی چڑھائی جاتی ہیں کہ پیر کے مقام پہ آ کے دمبے ذبح کرنا، بکرے ذبح کرنا، دیگیں پکانا، دیگیں چڑھانا، پھول چڑھانا، نظر نیاز دینا. اور حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ اپنی بچی جو ہے جی یہ بھی ہم نے پیر کے نام کر دی ہے، اس کی شادی نہیں ہوگی، بس پیر صاحب کی نظر ہے. یہ اب بھی جاہلیت میں ہمارے ہاں اب بھی یہ رواج عجیب عجیب رواج ہے کہ دیکھو نا جی جب آدمی جاہل ہو تو جاہل کا کیا علاج ہے. اسی لیے عرب کا ایک محاورہ ہے کہ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، کہ ہر چیز شیء ہے لیکن جہالت کچھ بھی نہیں. جہل کا کیا کرو؟
اب آپ دیکھیں بلوچوں میں جتنے بلوچوں کے بڑے بڑے قبائل ہیں، کیونکہ بلوچ جو ان کی تو بڑی شاخیں ہیں نا، پھر کوئی رند ہیں، کوئی قرائی ہیں، کوئی جتوئی ہیں، کوئی لغاری ہیں، کوئی مزاری ہیں، کوئی بگٹی ہیں، کوئی مینگل ہیں، کئی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ ان میں بھی نعوذ باللہ آج تک یہ غیرت ہے کہ اگر خامد کو اپنی بیوی کی کسی بات پہ شبہ ہو گیا ہے تو بس فوراً وہ کاروکاری کر دیں گے، اس کو بھی قتل کرے گا، مرد کو بھی قتل کرے گا جسے شبہ ہوگا، اور پنچایت آئے گی، جرگہ آئے گا، وہ معاف کریں گے، وہ ثابت کر دے کہ بھی اس کی غلطی تھی، میں نے برداشت نہیں کیا، عزت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے، میں نے قتل کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اپنے جاہلیت میں اتنے پکے ہیں کہ 2 قتل ہو چکے ہیں، باقاعدہ FIR آئے گی، مقدمہ ہوگا، درج ہوگا، صحیح اسی قاتل کے نام ہوگا، بڑے آرام سے حکومت کو بھی خوش کر دیں گے، جب عدالت میں آئیں گے گواہ پھر جائیں گے، پہلی پیشی گھر آ جائے گا۔ اچھا اتنا روب ہے کہ لڑکی کے وارث بھی نہیں بول سکتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور لڑکی نے گناہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آج بھی جاہل۔ اچھا پھر آگے جاہلیت دیکھو، یعنی غیرت میں صرف ایک بندہ وہاں سے گزر گیا، بیوی کھڑی تھی، اس نے مڑ کے دیکھ لیا، بس اس نے قتل کر دیا۔ غیرت یہ ہے، اور بے غیرتی یہ ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھاگ گیا، عورت بھی قتل ہونے سے بچ گئی، اس کو سردار کے حوالے کر دو کہ جی یہ کاری ہے، اب ہم تو نہیں رکھ سکتے، سردار کے گھر رہے گی، یہ غیرت ہے۔ ادھر غیرت میں قتل کر رہے ہیں، ادھر بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ 20-20 30-30 40-40 عورتیں سرداروں کے گھر میں ہیں، وہ کیا ہے، کاریاں ہیں، وہ کام بھی کریں، اور نعوذ باللہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ جاہلیت کا کیا علاج ہے؟ جب آدمی جاہل ہو اس کو کیا کریں گے؟ ابھی آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، کل کی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک فیکٹری میں کیلنڈر لگے ہوئے تھے رمضان شریف کے، فیکٹری کا مالک نے کرسی رکھ کے وہ کیلنڈر اتارا کہ اب نیا سال آ گیا، نیا رمضان آ گیا، نیا کیلنڈر لگائیں۔ ایک مزدور کو مالک سے ناراضگی تھی، اس نے باہر آ کے شور کر دیا کہ اس نے توہین کیا ہے، اللہ کے کلمہ لکھا تھا، نبی کا نام لکھا تھا، اس نے پھینک دیا، ٹوٹ پڑے، اس کو قتل کر دیا۔ یہ مسلمان ہیں، جذبہ دیکھو، جاؤ کافروں سے لڑو، یہودی جو بھرے ہوئے ہیں، نصرانی جو بھرے ہوئے ہیں، ہندو جو، ادھر نہیں جا رہے، ادھر ان کے پاس طاقت ہے، وہ تو 1 کے 10 ماریں گے نا، پھر ادھر نہ ان کو غیرت آتی ہے، نہ ان کو غصہ آتا ہے، نہ ان کو جوش آتا ہے۔ بھئی مقابلہ کرنا ہے تو ان سے کرو۔ اب اگر چند آدمی ہیں بیچارے، اب وہ اللہ عالم غریب کیلنڈر بدل رہا تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا کتنے دفعہ انسان قرآن اٹھاتا ہے، ہاتھ سے گر گیا قرآن، لیکن اللہ نیت جانتا ہے کہ اس کی نیت کوئی نہیں تھی بے ادبی کی، ہاتھ سے گر گیا تو گر گیا۔ جن لوگوں نے جب اسپین پر اور غرناطہ پہ قبضہ کیا ہے، 1 مہینے تک وہ دریا جو ہیں کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کے چلتے رہے، اور گلی گلی کوچے کوچے میں انہوں نے قرآن گرائے، تمہاری مسجدوں کو گرجیوں میں بدل ڈالا، مسلمان لڑکیوں کو سڑکوں پہ بے آبرو کیا۔ وہاں تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی۔ یہ بڑی عجیب غیرت ہے کہ جوش میں بھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے آتی ہے، بڑی سمجھدار غیرت ہے۔ تو دریائے نیل کی جناب، وہ دریائے نیل کی نظر کرتے تھے۔ آج بھی جاہل کہتے ہیں کہ یہ جو دریا آتے ہیں نا جی، کٹائی شروع کر دیتے ہیں، علاقے کے علاقے لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت خضر کی فوجیں ہیں اس میں، وہ دریا ناراض ہے، جلدی کرو، یہاں جا کے منت دینی ہے، جانور ذبح کرو دریا میں ڈالو، جانور ذبح کرو دریا میں ڈالو۔ خضر علیہ السلام کی فوجیں بھوکی ہیں، ان بدبختوں کو انہوں نے خط بھیجا ہے کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ایسی جاہل قوم بھی آپ نے دیکھی، زندہ جانور ذبح کرو دریا میں ڈال دو، خضر کی فوج کھائے گی۔
بھائی خضر کی فوج کچا گوشت کھاتی ہے، تم پکا کھاتے ہو. وہ پیغمبر ہے، اس کی قوم، اس کی فوج اچھی ہے جو کچے گوشت کھا جاتی ہے. بس ظاہر ہے ڈالیں گے جناب. تو حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کرنے سے تو اللہ کا اور عذاب آئے گا. ایسے واقعات ہو چکے ہیں آپ کے ملک میں کہ ریچھ اور کتوں کو لڑایا جا رہا تھا. لاکھوں روپے میں کتے خریدے جاتے ہیں جو ریچھوں سے لڑتے ہیں. ایک ریچھ کو جب کتوں نے تنگ کر دیا، زخمی کر دیا، چور چور کر دیا، وہ ریچھ وہاں سے بھاگا. آگے مسجد تھی، مسجد میں گھس گیا، قرآن لے کے کھڑا ہو گیا. یہ اخباروں میں واقعات ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں، حقائق ہیں. لیکن پھر بھی رحم نہیں آیا. کیوں؟ ان کا تو ابھی اور نشہ پورا نہیں ہوا نا جی مقابلے کا. کتوں کو لڑاتے ہیں، ریچھوں کو لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، بٹیروں کو لڑاتے ہیں، بندوں کو لڑاتے ہیں، مولویوں کو لڑاتے ہیں، شیعہ سنی کو لڑاتے ہیں. اب جناب ایک آدمی نے جا کے قرآن کی بے حرمتی کی، 200 گھر جل گیا. یہ مسلمان ہے ماشاءاللہ، جذبہ ہے جی. اور جس بدبخت نے کیا اس کو پکڑو. باقی لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ان کو جلانے کا کیا؟ حضور تو فرماتے تھے صحابہ کو کہ خبردار صبح کسی پر اچانک حملہ نہ کرو. لا تغیروا، کھڑے ہو جاؤ، اذان سنو، اگر اذان کی آواز آئے تو اس بستی پہ شب خون ہی نہ مارو. کیا پتا کوئی مسلمان بلا گناہ مارا جائے. تم جب گھروں کو جلا دو گے تو اس میں گناہ گار عورتیں اور بچے جو اندر بیٹھے انہوں نے کیا گناہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ وجہ صرف یہ ہے کہ دشمن نے، یہود اور ہنود نے سازش کر کے ایسے نازک پوائنٹ جو ہیں جہاں کپاس اور آگ قریب قریب ہے، صرف تیلی ڈالنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنے ایجنٹوں سے ایک کام کرا کے اور پھر نعرے لگانے والوں میں بھی وہ مل جاتے ہیں. وہ بڑا ظلم ہوا، قرآن گر گیا، قرآن گر گیا. اور ہم نے آج تک ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی. اگر مذہبی لڑائی ہوئی، 4 مولوی پکڑ لو. ہاں یہ مولوی بڑا خطرناک ہے، تقریر کرتا تھا نا، ہاں یہی ہے، بس ٹھیک ہے، یہی مجھے رگڑا ہے اس کو. وہ مجرم تو ہے نہیں غریب، اصل مجرم تو آرام سے پھر رہا ہے نا. انہوں نے اپنی فائل پوری کرنی ہوتی ہے، گورنمنٹ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ سر ہم نے 24 گھنٹے میں ٹریس کر لیا، قاتل بھی پکڑ لیے، اسلحہ بھی پکڑ لیا. اسلحہ ان کا اپنا ہوتا ہے، وہی ساتھ رکھ دیتے ہیں. جتنے منشیات بکتے ہیں ان کے مشورے سے، ان کے بھتے سے بکتے ہیں. اور جس دن اوپر سے ڈنڈا آیا، خود نشہ لگ کے 2-4 بے گناہوں کو اندر کر دیا. سر ہم نے بڑا زبردست آپریشن کیا، اتنا نشہ پکڑا گیا. اصل بیچنے والے جو وہ تو ساتھ کھڑے ہیں. یہ کوئی بات ہے کہ ورنہ دیکھیں نا، یہ ملک جس میں آپ بیٹھے ہیں، جب یہاں عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان موجودہ بادشاہوں کے جو ابا تھے، ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، ایک کھڑا اور بالکل مضبوط قسم کا مسلمان. بدامنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی قافلہ مکے سے مدینے نہیں جا سکتا تھا. کوئی عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی تھی. اس اللہ کے بندے نے آگے جناب قرآن کا قانون نافذ کیا اور جتنے فساد کرنے والے تھے سب کی گردنیں اڑا کے رستوں پہ لٹکا دی اور کہا لٹکتے رہے دگلے. وہ دن اور آج کا دن، آپ رات کو آدھی رات کو مدینے جائیں کوئی آپ کو لوٹے گا نہیں. اگر کوئی آپ کا اپنا لوٹ لے تو الگ بات ہے. ہمارے اپنے اب کافی قابل ہو گئے. آپ گاڑی اتار لیں سڑک سے، ریت پہ جا کے سو جائیں. اپنے ملک میں تو مسجد میں رات کو سو سکتے ہو.
گھر تو گھر ہے، اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں۔ صبح کی نماز میں مجھے دوست بتا رہے تھے کہ جہاں 500 نمازی ہوتا تھا 50 ہوتے ہیں، وہی گھر سے نکلتے ہیں جو پہلے ریٹائر ہیں، مرنا چاہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں مسجد۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی مرنا ہے، گھر والے تنگ ہیں، سونے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ابھی دادا کھانس کھانس کے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور جی نماز کا وقت ہو گیا، وہ تہجد سے بھی پہلے اٹھا دیتے ہیں دادے کو، دفع ہو جان چھوٹے۔ اور اشراق پڑھ کے آنا، اشراق 8:30 بجے ہوتا ہے، تاکہ ہم تو اپنے 5 گھنٹے نیند پوری کر لیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ اپنے رحمت سے عذاب رفع کر دے۔ تو اب جناب نیلے مصر میں وہ لڑکی ڈالتے تھے، اچھا زندہ لڑکی دیکھو نا، قہر، زندہ لڑکی جا کے دریا میں ڈالتے تھے، مر گیا۔ حضرت عبداللہ عمر ابن العاص نے جب حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا مصر کو، تو مصر والوں نے کہا کہ حضرت وہ رسم کا وقت آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ اور اگر ہم دریا کو لڑکی نہیں دیتے ہیں تو دریا بہتا نہیں، دریا چڑھتا نہیں، اور ہمارا مصر پورا قحط میں آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں دریا لڑکی کو کیا کرتا تھا۔ اللہ عالم، دریا کو بھی عشق ہو گیا نا جی۔ حضرت عمر ابن العاص نے فرمایا کہ خبردار کچھ نہیں کرو گے، میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں۔ آپ نے قاصد بھیجے کہ اس طرح ایک رسم ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ رسم شریعت کے خلاف ہے، لیکن ان کے دماغوں میں یہ بھوت بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو دریا چڑھے گا نہیں اور سارا مصر جو ہے قحط پڑ جائے گا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت عمر کو جب خط ملا، اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا خط لکھو، من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، دریا کو خط لکھو۔ تم بھی کہو اپنے پیروں کو دریا کو خط لکھیں۔ خط لکھیں تو پانی میں خط تو انشاءاللہ گل جائے گا، کوئی پانی پڑھے گا تھوڑا۔ تمہاری تحریر پہ پانی ڈال دو، لکھا ہوا بھی مٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر خط لکھ رہا ہے دریا کو، کہتا ہے یہ من عمر بن الخطاب الى بحر النیل تجری، اگر چلنا ہے اللہ کے حکم سے چلو، اور نہیں چلنا ہے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ آسمان کے دریا خشک نہیں ہو گئے، اللہ ہمیں اوپر سے بھی بارش دے سکتے ہیں۔ فرمایا عمر بن العاص سے خط جب ملے نا، اس کو جا کے دریا کے درمیان میں رکھ دو بس۔ اب دیکھو یقین، دیکھو ایمان۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی تقلید، اب یہ تقلید ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی دلیل تھی حضرت عمر کے پاس؟ کوئی آپ نے لکھا قرآن کی آیت یا حدیث مبارک میں آیا ہے ایسا کرنا، خط لکھنا؟ حضرت عمر کا اپنا اجتہاد ہے، سب نے بات مانی ہے کہ نہیں مانی ہے؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا کر رہے ہو، دریاؤں کو بھی خط لکھے جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی نہیں بولا۔ اسی کا نام تقلید ہے، اور تقلید کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ گاڑی ہو جب تک ڈرائیور نہ ہو نا، تو بڑے سے بڑا قیمتی انجن بھی ٹھہرا رہے گا۔ سمندری دریا کے باخرے ہوں اور ڈرائیور نہ ہو تو وہ نہیں چلتے، ہوائی جہاز کا کیپٹن ہو تو وہ نہیں چلتا، اور جماعت میں امام نہ ہو تو تمہاری جماعت نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو بغیر تقلید کا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر ہر بات پہ تقلید شروع ہو نا جی، تو آپ جب سکول میں بچہ پڑھنے کے لیے جائے، استاد کہے کہ بیٹا پڑھو الف، وہ کہے میں بعد میں پڑھوں گا الف، استاد جی پہلے دلیل دو گئی الف کیوں ہے، یوں جو کھڑا ہو الف ہوتا ہے، یوں پڑھا ہو تو بے ہوتی ہے، کیوں، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ نقطہ نیچے لگا تو بے بن جاتی، اوپر 2 لگا تو تے بن جاتی ہے، 3 لگا تو سے بن جاتی ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی حدیث میں آیا 3 نقطے ہوں تو سے پڑھنا، اور نیچے نقطہ ہو تو بے پڑھنا؟ یوں لکھ کے اندر نقطہ ہو تو جیم پڑھنا، اور نقطہ نہ ہو تو ہا پڑھنا، اوپر نقطہ لگا دو تو خا پڑھنا۔ یہ کون سی حدیث میں ہے جی؟ کیا کریں، کس کس کا مقابلہ کریں؟ جب دشمن تو دشمن اپنے بھی بیگانے بن جائیں تو کس کس کا غم کریں اور کس کس کا رونا روئیں؟ دشمنوں کو تو چھوڑو، وہ تو بھائی دشمن ہیں، باطل فرقے ہیں وہ تو باطل ہیں۔ اب کوئی قادیانی مخالفت کرے وہ تو کرے گا، خوشی ہوتی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو ہم سے لڑے، اس کو حق ہے۔
کوئی دہریہ ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، اس کو تو حق پہنچتا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، کیوں نہ لڑے؟ لیکن جب اپنے بھی دشمنی پہ آ جائیں، اب دیکھو سارا مدینہ خاموش ہے کہ جو عمر نے کیا ٹھیک ہے۔ اچھا، گورنر کو جب خط ملا تو اس نے بھی نہیں کہا کہ یار کمال ہے، حضرت عمر کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، بھئی دریا بڑا خط پڑتا ہے کہ میں جا کے دریا کو خط پہنچاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، میں نے اتباع کرنی ہے، میں نے تقلید کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کا حکم ماننا ہے، اگر مگر نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خط لے کے چند ساتھیوں کو لے کے چلا آیا، دریا تو خشک پڑا تھا، تھوڑا تھوڑا پانی تھا، درمیان میں تھوڑی سی زمین ابری ہوئی تھی، وہاں آگے ہم نے خط لکھا اور ہم نے کہا کہ دریا صاحب امیر المومنین کا خط ہے، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو تمہارا خدا جانے، السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، صبح جب میں اٹھا انہوں نے کہا 16 ہاتھ سے بھی پانی بڑھ گیا ہے، اور وہ دن اور آج کا دن پھر دریا نے لڑکی نہیں مانگی، عمر کا ڈنڈا کام آ گیا۔ حضرت عمر کا ڈنڈا چلاؤ گے نا پھر یہ جن بھوت سب بھاگ جاتے ہیں۔ پھر دریا کو شوق نہیں ہوا کہ جناب اگلے سال تو لڑکی نہیں ملی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ دریائے دجلہ تو بھی پہچانتا ہے ہم، اور تو جانتا ہے ہم تمہیں حکم دیا کرتے تھے، ہم تو وہ مومن تھے کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، ہم نے تو تارے کی طرح کشتیاں توڑ ڈالی، ہم نے کہا چلو دریا میں ڈالو گھوڑے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ جناب گھوڑے دریا میں ڈالیں گے ڈوب نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں بس ڈالو، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اگر ہم مخلص ہیں دریا بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، اگر وہ مارنے پہ راضی ہم مرنے پہ راضی۔ جناب دریا میں گھوڑوں پہ بیٹھے بیٹھے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام گزر سکتا ہے تو حضور کے امتی کیوں نہیں گزر سکتے؟ بنو اسرائیل گزر سکتے ہیں تو امت محمد مصطفیٰ کیوں نہیں گزر سکتی؟ لیکن تم ہم امت بنے تو کام بنے نا، تو اس لیے اللہ نے یہ واقعہ، اسی لیے مفسر کہتے ہیں کہ وہ ایسا دریائے نیل ہے کہ ہر نہر گویا اس کے تابع ہے، اور اس کے دونوں کناروں پہ اللہ تبارک و تعالی نے باغات پیدا فرمائے تھے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ عَيْشَةً كَانُوا يَتَفَكَّهُونَ فِيهَا فَيَأْكُلُونَ مَا شَاءُوا وَيَلْبَسُونَ مَا أَحَبُّوا مَعَ الْأَمْوَالِ وَالْجَاهَاتِ وَالْحُكْمِ فِي الْبِلَادِ وَصُلِبُوا ذَلِكَ جَمِيعًا فِي سَبِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَفَارَقُوا الدُّنْيَا وَصَارُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی نعمت میں تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے جو چاہتے تھے، مال تھا، عزت تھی، طاقت تھی، سلطنت تھی، لیکن ایک رات میں اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ وَصُلِبُوا ذَلِكَ فِي، ایک رات نہیں گزری تھی کہ غرق ہو گئے دریاؤں میں، دریا میں غرق ہو گئے، سب کچھ چھین گیا، دنیا ختم ہو گئی، اور مقام بھی جہنم۔ فَأُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اللہ فرماتے ہیں ادھر سے غرق ہوئے، ادھر سے ہم نے جہنم کے عذاب میں ان کو داخل کر دیا ہے۔ وَاسْتَوْلَىٰ عَلَى الْبِلَادِ الْمِصْرِيَّةِ تِلْكَ الْحَوَاصِلِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ وَالْمَمَالِكِ الْقِبْطِيَّةِ بَنُو اسرائیل، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مصر پر فرعونہ کی سلطنت، فرعونہ کی طاقت والے ممالک پر اور قبطیوں کے ملک پر اللہ نے ان کمزوروں کو مسلط کیا جن کو تم نے غلام بنایا ہوا تھا، بنو اسرائیل۔ کما قال تبارک و تعالی كذلك وأورثناها بني اسرائیل، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضِعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جو کمزور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون اور اس کی قوت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دریائے غر کے دریا کر دیا۔ اب ان کا صرف نام باقی ہے یا عبرت کے لیے فرعون کی وہ لاش باقی ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈریں،
اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہدایت پہ چلنے کی کوشش کریں، صبر سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور اپنی جماعتوں کے اندر دشمنوں کے ایجنٹوں کو پہچانیں اور بلا وجہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، سر پھٹول میں شریک ہو کر اس عالم کو مرکز فساد نہ بنائیں بلکہ مرکز امن بنائیں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے جی کہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا لقب ان کے ہم عصر علماء نے دیا جو اس زمانے میں علماء تھے۔ جیسے بخاری شریف کو صح الکتاب بعد کتاب اللہ کا لقب کس نے دیا؟ اس زمانے کے محدثین نے۔ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک پڑھتے ہو درود شریف، جیسے بھی پڑھتے ہو ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں بچے بچیاں کھڑے تھے اور حضور کی خوشی میں دف بجایا تھا، تو دف بجانا تو منع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے، اس جگہ کا نام ہے ثنیۃ الوداع۔ وہاں پہ صبح سے لے کر آگے بوڑھے بچے عورتیں سب انتظار کرتے، اور حضور تو اونٹ پہ آ رہے تھے نا، کوئی ٹرین یا گاڑی تو تھی نہیں کہ ٹائم دے دیتے، نہ اس وقت موبائل تھے جیسے آپ کی جیب میں ہے ماشاءاللہ، تو انتظار کر کے واپس چلے جاتے حتیٰ کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو وہ باقاعدہ محدثین نے بھی لکھا ہے کہ وہ بچیاں باقاعدہ یعنی ترنم سے یہ رجز پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اگر بچیاں خوشی میں آ کے کوئی دف بجاتی ہیں، وہ بچیاں یہ نہیں ہے تمہاری طرح گانے کے لیے بلا لو، مجرے کرنے کے لیے کنجریاں، طوائف ہیں، مغنیہ، گلوکارائیں، یہ تو ملعونہ ہیں، ان کو نہیں بلایا جاتا، وہ تو عام بچیاں ہیں۔ جیسے گھروں میں ہمارے ہاں اب بھی دیہات میں ہوتا ہے، جب دیہات و شادی ہو تو بچیاں اکٹھی ہو کے سیرے شیرے گاتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دف بجاتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بیچاری جو ان کو آتا ہے ٹپا شپا وہ اپنا پڑھ لیتی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں۔ بلکہ حضور پاک کے گھر کے اندر بھی بچیاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہی تھیں، تو ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارا نبی تو ایسی شان والا ہے کہ اس کو کل کا بھی پتہ لگا۔ حضور فرمایا ماہ چھوڑو، ایسی بات نہ کرو، کل کا پتہ اللہ کو ہے، باقی پڑھو لیکن یہ غلط باتیں نہ پڑھو۔ تو وہ پڑھتی رہی۔ حضرت ابو بکر آئے تو وہ بچیاں اسی طرح گاتی رہیں، سیرے کہتی رہیں۔ حضرت عمر نے جب مانگی نا تو سب نے دفعے نیچے رکھ لی اور چپ کر کے بڑا بن ٹھن کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر کو دیکھ کے حضور ہنس پڑے، آپ نے فرمایا عمر جس گلی میں تم جاتے ہو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور واقعی سچی بات ہے، آج بھی عمر کہاں سے گزرے نا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہماری بچی کا نام غنوہ ہے، اس کا کیا معنی؟ جیسے نام رکھا ہے اس سے پوچھو، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں؟ غنا سے ہے، گانے والی، بڑا اچھا نام چنا ہے تم نے۔ اگر طواف کر رہے ہیں اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ بھی پڑھیں تو کوئی ضروری نہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ چلے جائیں اپنا طواف پورا کریں۔ کہتے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نفع کرنے کی کوئی حد ہے؟ بالکل حد نہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، ایسا نفع نہ کرو جو دوسرے کو نقصان پہنچائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا راس المال بھی ڈوب جائے۔ معنی یہ ہے کہ حد اعتدال ہو،
یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے یہاں ماشاءاللہ بعض لوگ جو ہے نا 300% نفع لیتے ہیں. مجھے ایک دفعہ غلطی سے شوق ہو گیا، ہوتا تو کبھی کبھی شوق ہے. تو میرے ایک شاگرد تھا، میں نے کہا یار یہ شاگرد ہے ماشاءاللہ، چہرہ بھی بڑا منور ہے اور داڑھی شاڑی بھی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے. کپڑے کی دکان تھی، میں چلا گیا، میں نے کہا یار کوئی کپڑا شپڑا دکھاؤ. اس نے دکھایا، کچھ کپڑے شپڑے میں نے لے لیے. میں نے کہا دیکھو بات سنو، ایک تو میں مفت نہیں لوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نفع بھی کرو لیکن معقول حد تک. اور نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، میں آپ کو اصل ریٹ پہ دے رہا ہوں. تو بہرحال جس کے اس نے 20 ریال میٹر لگایا نا، میں نے دوسرے دکان سے پوچھا تو 15 ریال کا تھا. شاگرد تھا نا. اب جناب میں کوئی مولوی تو تھا نہیں، میں تو بلوچ تھا. میں واپس گیا اسی، میں نے کہا جناب یہ ادھر آؤ میرے ساتھ. دکان پہ لے گیا، انہوں نے کہا پوچھئے کپڑا کتنے کا ہے؟ جی ہو سکتا ہے جی نمبر کا فرق ہے. میں نے کہا نمبر کا فرق نہیں، کپڑے یار کو جلدی سے میرے پیسے لے آؤ ورنہ میں تمہیں یہی ٹھیک کر دوں گا. یہ کٹے ہوئے کپڑے لے جاؤ، خود پہننا. تم استاد کو الو بھی بناتے ہو. میں تمہیں پڑھاتا رہا ہوں، تم جتنے بڑے چکر بات بنو تو میں تو تمہارا استاد ہوں نا. یہ رعایت کرتے ہیں استاد کے ساتھ. عام حالات میں عورت خوشبو لگا سکتی، بھائی کیوں نہیں لگا سکتی ہے؟ خوشبو لگانا سنت ہے، مرد ہو یا عورت ہو. فرق صرف اتنا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ دونوں کی خوشبو میں ایک فرق ہے. مرد وہ خوشبو لگائے جو زیادہ پھیلے تاکہ اور مسلمانوں کو بھی پہنچے، اور عورت وہ خوشبو لگائے جو میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی ہو تاکہ اس کو اپنے بدن سے خوشبو آئے، اس کے شوہر کو خوشبو آئے، لوگوں تک وہ خوشبو نہ پہنچے. تو خوشبو لگانا تو سنت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور پہلے دور میں تو عورتیں خوشبو کے ساتھ پہچانی جاتی تھیں. یعنی کسی کو اگر عنبر پسند تھا تو عنبریہ کہلاتی تھی، ورد پسند تھا تو وہ وردہ کہلاتی تھی. اسی طرح کسی کو اور مختلف خوشبوئیں پسند تھیں تو فواکہ کہلاتی تھی، اسی لیے کہ ان کو خوشبوئیں. اور حضور کو سب سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں محبوب خوشبو ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے خامند کو اس کے کپڑوں سے یا بدن سے کبھی بدبو نہ آئے. وہ سمجھو کہ عورت کا گھر آباد ہے. اور اگر اس کے کپڑوں میں بھی بدبو ہے اور بدن میں بھی بدبو ہے، خامد قریب آئے تو جیسے بیچارہ کسی گٹر کے پاس آ گیا ہو تو وہ تو دوسری جگہ منہ کالا کرے گا. کہاں کرے گا؟ پھر اپنا گھر خود برباد کرو گے. غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، لیکن خامد کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد عمرے کی نیت کرنی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے بھی عمرے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہی نہیں ہے، یاد رکھو. آپ نے کوئی نماز پڑھی لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک تھی، نہیں پڑھی لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ گئے، کوئی ضروری نہیں. یہ تو ایک سنت الاحرام ہے کہ اگر موقع ہے تو پڑھ لو. زمزم کا پانی جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینے کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ہاں جاہل قسم کے جو مولوی ہیں نا میری طرح، انہوں نے یہ چیزیں میڈیا پہ پھیلا دی ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیو اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو، کیونکہ ان کو عادت ہے تعزیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ. یہ بالکل خلاف سنت ہے. زمزم بیٹھ کے پیو اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سانس پہ الحمدللہ، اور جب پی لو اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، جو چاہو دعا مانگو. کیونکہ طعام و طعم و شراب، آپ نے فرمایا کہ طعام و طعم و شراب و شرب، اور اسی طرح فرمایا شفاء و سقم، ہر بیماری کا علاج ہے. حضرت ابن عباس فرماتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و شفاء ان کل داء. تو مختلف جو بھی آپ دعا مانگیں،
باقی حضور نے کھڑے ہو کے پیا ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کنویں پہ کھڑے تھے حضور اور نیچے سارا پانی تھا، تو وہ عذر تھا، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے پیو۔ ماشاءاللہ آپ جناب سری لنکا سے آئے اور پھر جناب آپ کراچی سے سری لنکا اور سری لنکا سے جدہ، پھر آپ نے جدہ بھی احرام نہیں باندھا، پھر ایک اور مولوی ٹکر گیا، اس نے کہا 3 دن مکے میں رہنا ہے، پھر مسجد عائشہ سے بعد پتہ نہیں کون کون سے جاہلوں کو جو داڑھی رکھے وہ مولوی بن جاتا ہے، جو پگڑی گلے میں ڈال لے وہ مولوی بن جاتا ہے، گردن موٹی ہو جائے تو پیر بن جاتا ہے، چاہے آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ آپ کو سری لنکا سے احرام باندھنا تھا، یا آپ کو سعودیہ کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہوائی جہاز میں احرام باندھنا تھا۔ اب آپ عمرے سے بھی محروم ہو گئے میقات کا، اب آپ نے عمرہ کیا ہے مسجد عائشہ سے، یہ تو ہل ہے، کوئی میقات تو نہیں ہے، تو اب آپ ایک ایک بکری دم بھی ادا کریں اور وہ عمرہ جس کے لیے آپ آ رہے تھے وہ بھی آپ کا نہ ہوا۔ آپ جب چل رہے تھے کتاب لے لیتے عمرے کی، گائیڈ بک لے لیتے، پڑھ لیتے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے سر پہ اگر بلیڈ پھیر لے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مقصد ہے اب بال منڈانے ہیں، چاہے تم حجام سے منڈواؤ، خود مونڈ لو، ایک دوسرے کے مونڈ لو۔ اگر ایک آدمی ہے اس کا جو گھر ہے وہاں اس کو تکبیر حرم کی سنائی دیتی ہے، لیکن صفیں نظر آتی ہیں، صفیں ملتی ہیں، ورنہ تکبیر تو آپ ریڈیو رکھ لیں تو آپ کو اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ امام کی آواز سنائی دے جائے گی، تو پھر تو ہر آدمی وہاں ہی نہیں، ریڈیو کے پیچھے امام بڑھا لے، خواہ مولویوں کو تکلیف دے رہے ہیں، تنخواہ بھی دینی پڑتی ہے، ہر مسجد میں ایک ریڈیو رکھ لو اور پیچھے اس ریڈیو کے اللہ اکبر۔ مسئلے ہیں بیچارے اپنے اپنے بنا رہے ہیں، اب کیا کرو جناب مجھے بتائیں، یعنی میں تو پڑھتے ہوئے تنگ ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں یہ لکھتے ہوئے کیوں تنگ نہیں ہوتے۔ کہتے جی کہ اگر ہم زیارت کے لیے جائیں مسجد عرفات میں یا مزدلفہ میں تو وہاں 2 رکعت، ویسے کوئی بھی مسجد ہو اگر مسجد میں جائیں تو تحیت المسجد پڑھیں، لیکن ان زیارتوں کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں زیارت کرو گے خالی میدان پڑے ہوئے ہیں تو آدمی کے دل میں وہ جو عزت و عظمت ہے اس مقام کی وہ کم ہوتی ہے، الٹا اچھا یہی جگہ یار یہی حج ہوتا ہے یار، یہ تو کچھ بھی نہیں، بس آپ کا تو کام گیا نا، پھر یہ تو جانا منع ہے۔ انہی دنوں میں جاؤ جب اس کا مقام ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے کہ 30 لاکھ آدمی وہاں پڑا ہے۔ لیکن ہمارے حاجی ہیں جی کیا کریں، مجبور ہیں، شیطان کے پاس بھی کھڑے ہو کے فوٹو بنواتے ہیں کہ گھر والوں کو دکھائیں گے دیکھیں میں بڑے شیطان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور معلوم ایسا ہوگا جیسے تم چھوٹے ہو وہ بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہے آج تمہاری مرضی، ان کو شیطان اصل مل جائے نا اس کے ساتھ بھی فوٹو بنا لیں گے، البم میں لگائیں گے۔ اگر کوئی آدمی زندہ بھی ہے، تندرست بھی ہے، اس کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے عمرہ کریں، اور ایک سفر میں اگر 2 عمرے کریں 200 عمرہ کرو، اگر ایک سفر میں 2 عمرے منع ہے پھر تو حاجیوں کا حج برباد ہو گیا، ایک وہ آتے ہوئے عمرہ کریں گے پھر مدینے جا کے عمرہ کریں گے، یہ کیا ہے کہ ایک سفر میں 2 عمرے نہ کرو۔ بیوی نے عمرے کے 12
گھنٹے کے بعد بال کاٹے ہیں، لیکن یاد رکھو اس 12 گھنٹے میں اس نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی خاوند کے ساتھ حرکت نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں، پھر تو کوئی جرمانہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو پھر تو جرمانہ ہے۔ میں نے حجر اسود کے بجائے رکن یمانی کو بوسہ دیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن طواف اگر تم نے رکن یمانی سے شروع کیا ہے تو طواف نہیں ہوگا، دوبارہ طواف دہراؤ۔ میں نے احرام کی حالت میں کپڑا سر پہ 1 منٹ کے لیے ڈال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تکلیف کی وجہ سے موزہ پہنا پھر اتار دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں دم دے سکتے ہیں، جہاں جرم کیا جاتا ہے سزا وہاں ملتی ہے۔ پاکستان میں جب آپ کو فائن ہوتا ہے تو آپ نے مکہ شریف بھیجا ہے کبھی؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی بھائی کی بیوی نے جو کچھ کیا ہے یا کر رہی ہے کسی گھر کو برباد کرنے کے لیے، اس کا دنیا و آخرت میں اس کو سزا ملے۔ آپ کی بیوی سے اگر کوئی صغیرہ غلطی ہوئی ہے تو آپ معاف کر دیں، بالکل اپنے تعلقات کو قائم رکھیں، اور جہاں اس قسم کی شرارت کرنے والی عورتیں ہیں آپ وہ شہر ہی چھوڑ دیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ جو حضور کا نام نبی کریم سے منسوب ہے، صحابہ بھی لیتے تھے، کون سا نام؟ وہ لکھو نا، کون سا نام؟ اللہ کا نام۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا حضور کے جو نام ہے، ما کان محمد ابا احد، یہی قرآن میں ہے، یہی صحابہ لیتے تھے، یا رسول اللہ، یا محمد، یا احمد۔ آپ نے فرمایا انا محمد، انا احمد، وانا الماہی، وانا الحاشر، وانا العاقب، تو حضور کے اپنے نام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی پکارا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے 99 اسماء ہیں جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں۔ ویسے تو علماء نے کتابیں لکھی الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، بعض علماء نے 1000 اللہ کا نام لکھا ہے، بعض علماء نے 3000 اللہ کا نام لکھا ہے۔ باقی لفظ حضور یا لفظ خدا اس زمانے میں یہ فارسی تھی ہی نہیں تو وہ کیسے بولتے؟ یہ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنے اپنے ملک کی زبان ہے۔ جیسے ایک اپنی زبان میں آپ دعائیں مانگتے ہیں تو صحابہ نے تو اس زبان میں دعائیں نہیں مانگی، وہ عربی زبان میں مانگ لیتے ہیں، ہم زبان میں مانگتے ہیں۔